کل جو کسٹوڈیل کلنگ یہاں پہ کشمیر میں پھر سے بہت عرصے کے بعد نمودار ہوئی، اور یہ بدقسمتی سے پھر سے ایک نوجوان، اور نہ صرف ایک نوجوان بلکہ ایک مدرس جو ہے، ایک استاد جو ہے، اس کا شکار ہوا۔ جیسے کہ رپورٹس سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، وہ NIA کی کسٹڈی میں تھا، اور NIA نے اسے پوچھ تاچھ کے لیے یا کسی انفارمیشن کلیکشن کے لیے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا، اور اسی کسٹڈی کے دوران اسی کسٹڈی میں ان کی موت واقع ہوئی۔ اور کل سے جو کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہے اس ڈیتھ کے بعد، اس مرڈر کے بعد، پولیس اور NIA دونوں کے رپورٹس جو ہے وہ کنفلکٹنگ ہے۔ لواحقین یہ کہہ رہے ہیں، رپورٹس یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلا، پہلی انفارمیشن یہ تھی کہ کسٹڈی جو ہے وہ NIA کی تھی، اور جب یہ مرڈر واقع ہوا تو پھر NIA نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اس کسٹڈی سے خود کو دور رکھا، یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کسٹڈی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور نتیجتاً اس مرڈر کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دونوں صورت میں، چاہے کسٹڈی NIA کی تھی یا کسٹڈی لوکل پولیس کی تھی، ذمہ داری گورنر صاحب کے دفتر پہ رکتی ہے، چونکہ اس وقت ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ گورنر کی ہے، اور دونوں صورت میں کسٹڈی اسٹیٹ کی تھی، چاہے NIA کی کسٹڈی تھی یا پولیس کی کسٹڈی تھی، دونوں صورت میں یہ کسٹڈی جو ہے وہ اسٹیٹ کی تھی۔ تو in any case the murder happened in the custody of the state. So we as the responsible political party and part of the sentiments of the people of Jammu and Kashmir, we would like to know and ask the state administration to first clarify under whose custody this murder happened, and number two, even if it was the custody of the NIA, we want governor of the state without wasting any time to file an FIR against the NIA and get the people involved in it to the book. Agar NIA اس میں involved نہیں ہے, which we are not ready to buy at this stage, because the initial report suggests, as you people also, the friends in the media also reported that the custody was that of the NIA. اگر ادروائز ثابت ہوتا ہے پھر بھی کسٹڈی اسٹیٹ کی ہے، جو بھی لوگ، چاہے پولیس ہو، چاہے سیکورٹی فورسز کی کوئی اور ونگ ہو، چاہے NIA ہو، ان کے خلاف FIR درج کیا جائے، اور مرڈر کیس کے انڈر ان کے خلاف جو ہے کیس چلایا جائے۔ اس بات میں صرف اس چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، NIA ایک دہشت کا انسٹرومنٹ بن رہا ہے اسٹیٹ میں، کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے، یہ پرٹیکولر ایک پولیٹیکل پارٹی اینڈ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو یہاں پہ اسپیس بنانے کے لیے، یا اس آئیڈیالوجی کے خلاف اگر اسٹیٹ میں، جو کہ ڈیموکریسی میں ہر کسی کا رائٹ ہے، اس آئیڈیالوجی کے خلاف اگر اس اسٹیٹ میں کوئی ریزنٹمنٹ ہے یا آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو دبانے کے لیے، یا اسٹیٹ میں ایسپائریشنس کو، پولیٹیکل ایسپائریشنس کو دبانے کے لیے، یا اس سیفرن آئیڈیالوجی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے یا مجبور کرنے کے لیے NIA کو ایک انسٹرومنٹ بنایا جا رہا ہے، اور کل تک یہ بلینگ انسٹرومنٹ یہاں پہ ثابت ہو رہا تھا، اب یہ مرڈرس انسٹرومنٹ جو ہے ثابت ہو رہا ہے۔ جب میں ریونیو منسٹر تھا 2016 میں، تو یہ جو فائل میرے پاس تھی پر ایک کمیشن رپورٹ، جس میں کچھ فیک نہیں ہے، وہ باہر کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، فیک ہی کہہ سکتے ہیں اس حساب سے، جن کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو کیبنٹ میں ہم بیٹھے، نان ایجنڈا ایٹم کے طور پہ میں نے اس پہ ڈسکشن کیا کیبنٹ، اور میں نے پرپوز کیا وہاں پہ، میں نے کہا کچھ ہم PRC میں امینڈمنٹ لائیں گے جو بہت سٹرنجنٹ ہوں، جہاں پہ ہم ان آفیسرز کے لیے سزا رکھیں گے، تجویز کریں گے کہ وہ آئندہ کسی بھی باہر والے کسی ایسے شخص کو اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ نہ دیں جو ریاست کا پشتنی باشندہ نہیں ہے۔ اس پہ بڑی گرما گرمی ہوئی، کیونکہ BJP کے لوگ وہاں تھے، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ اوبویسلی جو آرٹیکل 35A یا 37 یا اسپیشل اسٹیٹس کے مخالف ہوں گے، وہ اس کی سپورٹ کیسے کریں گے۔ کئی ساری امینڈمنٹس تھیں جن کا ذکر اس میں، مطلب اس کا ریفرنس اس میں ہے، اور
फिर बेहद गर्मा गर्मी में मैंने ये कहा कि फिर मैं ये रिपोर्ट ला के इसको हम अडॉप्ट करेंगे और उस पर कार्रवाई कर लेंगे। इस पर भी शोर शराबा ज़बरदस्त हुआ। बहरहाल कई सारे कोलीग्स ने कहा जनाब आप कर लीजिए इसको, गो अहेड एंड काबीना की तरफ से कर लीजिए। इसके फॉलो अप में मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को, मेरे सामने तो वापस नहीं आया, उसके बाद शायद उसके बाद भी वापस नहीं आया जब दूसरे